الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج اس درس میں آپ وہ چیزیں سماعت کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ذہن کے اندر یہ ابہام ہوتا ہے یا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کام سے شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ نے مکمل طور پہ سننی ہے، شروع سے لے کر آخر تک مکمل جب ویڈیو سماعت کریں گے آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ ویڈیو سن کر اگر ایک بار نہ سمجھ آئے تو آپ بار بار اس کو سنیں تاکہ آپ کی ذہن کے اندر یہ سارے مسائل آ جائیں۔ تو پہلی چیز جس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہے۔ یہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا۔ دوسری حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے بہترین کاموں میں سے ایک کام وہ مسواک کرنا بھی ہے۔ روزے دار وہ مسواک کر سکتا ہے، اس حدیث مبارکہ میں معلوم ہوا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک وضاحت آپ سماعت فرماتے جائیں کہ آج کل ٹوتھ پیسٹ کا دور ہے، یا کوئی منجن استعمال کرتا ہے، یا کوئی کوئلہ استعمال کرتا ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، وہ چیزیں آپ کے حلق کے اندر نہیں جانے چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ کیونکہ اس کے ساتھ پیسٹ لگا ہوتا ہے، اگر زیادہ مقدار ہے تو تھوک کے ذریعے اگر وہ پیسٹ آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئلے سے آپ دانت صاف کر رہے ہیں تو اگر وہ اندر چلا گیا کوئلہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منجن آپ استعمال کر رہے ہیں تو تھوک کے ساتھ اگر وہ منجن آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر ہم مسواک پر ٹوتھ پیسٹ یا ان چیزوں کو قیاس کرتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ ٹوتھ پیسٹ کی مقدار بہت کم لگائیں اور حلق کے اندر نہیں جانی چاہیے، پھر آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مفتیان نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسٹ کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، الغرض مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ مسواک کی جائے، دانتوں سے خون نہ نکلے۔ اگر دانتوں سے خون نکل آیا اور وہ تھوک کے ساتھ اگر حلق کے اندر خون چلا گیا اور ذائقہ بھی محسوس ہو گیا تو اسی طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک نرم ہو، بڑی احتیاط سے کی جائے تاکہ دانتوں سے خون وغیرہ نہ نکلے۔ روزے کی حالت میں مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور احتیاط کے ساتھ اگر ٹوتھ پیسٹ کر لیں گے اندر کوئی چیز نہ جائے تو اس سے بھی روزہ پھر نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز ہے روزہ میں آنکھوں میں سرما لگانا، اس کے ساتھ ناظرین روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرما آنکھوں میں لگا سکتے ہیں۔ اس پر آپ آقا علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں جب کہ میں روزے سے ہوں؟ آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ ہاں، اور یہ عربی کے جو الفاظ ہیں آپ سماعت فرمائیں گے، آفا اقتحلو، میں سرما لگا سکتا ہوں، وانا صائمون، روزے کی حالت میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم، آقا نے فرمایا نعم، جی ہاں، سرما آنکھوں میں لگا سکتے ہو، روزے کی حالت میں جائز ہے۔ دوسری ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عبید اللہ بن ابو بکر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ اور تیسری روایت ابن ماجہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا۔
روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا سنت مصطفیٰ بھی ہے، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگلی چیز ہے بھول کر اب کھا پی لیتے ہیں، آپ کو یاد نہیں، آپ نے بھول کر کھا لیا پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے کھا لیا یا بھول کر جمع کر لیا، یعنی اپنی بیوی سے قرابت اختیار کر لی، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی بھی کام کیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو آپ کو یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے تو آپ نے بھول کر یہ کام کیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر آپ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کھایا یا پیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھول کر کھا لیا پی لیا اب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو میں اب کھا پی لیتا ہوں، تو وہ روزہ نہ توڑے، وہ بھول کر اس نے جو کھایا ہے وہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے۔ دوسری ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھول کر کھا پی بیٹھا ہوں، حالانکہ میں روزے سے ہوں لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا پلایا ہے، تیرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھر اگلی چیز ہے، آپ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، آپ کو احتلام ہو جاتا ہے یا جسم کی کوئی اور نجاست پخانہ یا پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہے، ان صورتوں میں احتلام کی صورت اکثر نوجوان یہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا، میں دن کے وقت سو گیا تو مجھے احتلام ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہو۔ ناظرین، نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس پر آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو قے آ جائے، از خود قے آ جائے، اس کا انسان کو کوئی اختیار نہ ہو، بغیر اختیار کے اگر روزے دار کو قے آ جائے یا احتلام ہو جائے یا وہ پچھنے لگوائے تو ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پہ جان بوجھ کر قے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، پچھنے لگوانا، یہ آج کے دور میں نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے اس دور میں تھا کہ جسم کے جس حصے پہ درد ہوتی یا سر میں درد ہوتا تو اس وین کو تھوڑا سا ٹک لگایا جاتا، اس کے ساتھ بلڈ جسم سے باہر نکلتا تو جسم کے حصے سے درد ختم ہو جاتا۔ تو یہ اس وقت کا طریقہ علاج تھا، پچھنے لگوانا، جسم کے درد کو روکنے کے لیے۔ تو پچھنے لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کمزوری کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ضعیف آدمی ہے اور وہ پچھنا لگواتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، تو پچھنا لگوانے سے گریز کیا جائے۔ خیر، آج کے دور میں یہ طریقہ علاج نہیں ہے۔ آج کے دور میں سر درد کے لیے، پیر درد کے لیے یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہے اس کے لیے دوا استعمال کی جاتی ہے، تو آج کے دور میں پچھنا لگوایا نہیں جاتا۔ تو قے آ جائے یا احتلام ہو جائے، ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ میں قے کا آ جانا، اس پر حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ مزید حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ میں روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، یعنی اس کا روزہ ٹوٹا ہی نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ قضا کرے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو قے میں یہ دو چیزیں آتی ہیں، اگر جان بوجھ کر قے کی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کے نہیں از خود قے آ جائے تو روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرق ہے، مد نظر رکھیں۔ اس طرح گرد و غبار حلق میں چلا جاتا ہے، ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، یہ جو گرد و غبار اڑتا ہے وہ حلق میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسان کے لیے بچنا مشکل ان باتوں سے۔ اگر بتی کا دھواں وغیرہ یا لکڑی جلائی اس کا دھواں وغیرہ وہ اسی طرح آپ سونگھتے محسوس کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بس کار کا دھواں وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح کان کے اندر کان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، آپ نہر میں نہا رہے ہیں یا گھر کے اندر غسل خانے کے اندر آپ غسل کر رہے ہیں، تو آپ کا ارادہ ہی نہیں، نہاتے ہوئے کان کے اندر خود پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ کان کو کھجاتے ہیں، کوئی تنکا وغیرہ کان کے اندر ڈالتے ہیں تو کان کے اندر سے میل نکالتے ہیں۔ اسی طرح یہ فعل متعدد بار کرتے ہیں، بار بار ڈال کر آپ کان کی میل نکالتے ہیں، تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خوشبو آپ سونگھتے ہیں، وہ پرفیوم ہے، کوئی عطر ہے یا پھول کی خوشبو ہے، مشک یا عنبر کی خوشبو ہے، خوشبو کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اپنے جسم پر، اپنے بالوں پر تیل لگانا یا تیل کی مالش کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض نوجوان یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر پہ تیل کی مالش کرنا یا جسم پہ تیل کی مالش کرنا یا روزے کی حالت میں نہانا، یہ باتیں روزہ کو نہیں توڑتی۔ آپ جسم پہ تیل لگا سکتے ہیں، اپنے سر پہ تیل کی مالش کر سکتے ہیں، متعدد بار غسل کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وہ صورت ناظرین جو آپ نے سماعت کی، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے، انشاءاللہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں روزہ نبھانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔